آفتاب صاحب، آپ کی بابر اعظم پر تنقید کے بعد سوشل میڈیا پر آنے والے رد عمل پر آپ کیا کہیں گے؟ یہ رد عمل بڑا نیچرل ہے اور مجھے خود اندازہ ہے کہ جب آپ ہیرو ورشپ کے چکر میں پڑتے ہیں تو یہ کلٹ کی صورت اختیار کر لیتی ہے. ایسا ہونا نہیں چاہیے. لیکن دو تین موٹی موٹی باتیں ہیں. ایک یہ کہ ہمارے بھی بڑے تگڑے ہیروز ہوتے تھے. عمران خان نمبر 1، وسیم اکرم بہت بڑا ہمارا تگڑا. اس سے بھی پہلے ماجد خان میرا ہیرو ہوتا تھا اور اتنی تنقید ہوتی تھی، ہم خود لکھ کے کیا کرتے تھے. میں پاکستان ٹائمز میں لکھتا تھا اور تنقید بھی کرتا تھا، اس کے حق میں بھی لکھنا، نیشن میں لکھا کرتا تھا. ایسے ہی ہوتا تھا. اس وقت قوت برداشت بہت ہوتی تھی لوگوں میں. اب عالم یہ ہے کہ پہلی بات، پوائنٹ نمبر 1 یہ نہیں، اور میں کسی قسم کی تیاری سے نہیں آیا بخدا. یہ ہوتا ہے نا، یہ دیکھ لیں میرے پاس، میں آپ کو دکھائی دوں، یہ بالکل بلینک ہے، ٹوٹل کچھ نہیں لکھا ہوا. اور یہ اچھا ہے، میں دل کی بات کرنا چاہتا ہوں. ایک تو کسی کی فیلنگز ہرٹ کرنا، یقین کیجئے اس کی فیلنگز بھی میں ہرٹ کرنا پسند نہیں کرتا جو بیچارہ شدید کرپشن کے مقدمے میں قید کاٹ رہا ہے، معتوب ہے، پوری دنیا تھو تھو کر رہی ہے. میں پوری کوشش کرتا ہوں کہ نہ کروں. پالیٹیشین سب سے دلیر لوگ ہوتے ہیں، تگڑے لوگ ہوتے ہیں، تھک سکنڈ ہوتے ہیں. ہم ان کی مٹی پلیت کرتے ہیں خوب، اور وہ برداشت بھی کرتے ہیں اس لیے کہ ان کا جگرا ہوتا ہے. جی. عام لوگ نہیں کرتے. یہ فلم سٹارز عام طور پہ یہاں کے اگر ایکٹرز کے ہم کرتے نا تو بہت کم کرتے ہیں، وہ نہیں کرتے. تو مقصد فیلنگز ہرٹ کرنا نہیں تھا. اور پھر بابر اعظم، جسٹ تاریخ میں تھوڑا سا پیچھے چلے جائیے. بابر اعظم کو تو ہم نے سینچا ہوا ہے ان ہاتھوں سے. ہم نے تو اس کی نرسنگ کی ہوئی ہے، اسے بڑی محبت، بڑا پیار دیا ہوا ہے. ابھی 1 سال پہلے کی بات ہے غالباً، مجھے کسی دوست نے بتایا، میں نے نہیں دیکھا لیکن میں نے سوچا ایک لمحے کے لیے کہ یار لوگوں کی نظر اس تصویر پہ نہیں پڑی ہوگی جو میں نے دا بابر اعظم آف اردو غزل ظفر اقبال صاحب کو قرار دیا تھا. جی، ہم اپنی ٹیم کے بیسٹ پلیئر کو بابر اعظم کہتے ہیں. میں ببو کو بابر اعظم آف دس ٹیم کیوں کہتا ہوں؟ Because he He is is the the best best player. player. جی. بابر اعظم سے اچھا اوپنر پاکستان کو آج تک نہیں ملا. بابر اعظم سے اچھا بیٹسمین ایز اے میٹر آف فیکٹ آج تک نہیں ملا. لیکن کیا بابر اعظم ہمارا پیر ہے؟ سوری، وہ نہیں ہے. اگر اس بات سے تم مزید تپتے ہو تو پلیز اس بات کو ذہن نشین کر لو کہ تمہیں خوش کرنے کے لیے میں نے غلط بیانی نہیں کرنی. میں پوری سٹرینگتھ کے ساتھ، اپنی ٹیم کی پوری سٹرینگتھ کے ساتھ ورلڈ کپ تک اس ٹیم کے پیچھے کھڑا ہوں. اس کو سپورٹ کروں گا، دن رات کروں گا. لیکن ورلڈ کپ کے بعد ہم بیٹھ کر ذرا حساب کتاب کریں گے، ہم اپنا آڈٹ کریں گے. میرے پاس بے شمار چیزیں ہیں، وہ بے شمار ملبہ ہے گرانے کا، لیکن وہ میں بابر اعظم پہ کیوں گراؤں گا؟ وہ میں ان لوگوں پہ گراؤں گا جو ٹیم فارمولیٹ کر رہے ہیں. اور میں نے اس دن بھی دیکھا جائے نا اگر، تو میرا ہدف وہ بیچارہ وسیم رہا ہے، سلیکٹر رہا ہے، کسی حد تک رمیز راجہ. اب ہم نے رمیز راجہ کی طرف بھی توپوں کا رخ موڑنا ہے. رمیز راجہ کو بھی چیزوں کو کنٹرول کرنے کی اچت ضرورت ہے. یہ بھی نہیں کہ جب ورلڈ کپ کے بعد ٹیم یہاں پہ آئے گی تو میں بیٹھ کے، نو، اس وقت پھر ان کے ساتھ بیٹھ کے، ایک تو انہیں پی سی بی الاؤ نہیں کرتا کہ شوز میں جائیں اور بیٹھیں اور بات چیت کریں. میں آئی ول میک شیور انشاءاللہ کہ کچھ ایسا میں پی سی بی کو اس میں انوالو کروں گا کہ بھائی یہ ڈائلاگ ہونا چاہیے. تو اس لیے یہ کہنا کہ میں بھی بابر اعظم کے بارے میں نے یہ کہا ہے کہ میں اسے آج سپر سٹار نہیں مانتا. میں نے اگر یہ کہا ہے کہ اس کے اندر یہ چیزیں مجھے نظر آتی ہیں، میں اسے سپر سٹار نہیں مانتا، تو یہ میرا حق ہے کہ نہیں؟ جی. میرا جمہوری حق بھی ہے، میرا قومی حق بھی ہے. میں اپنی ناپسندیدگی میں یقیناً 2 سٹیپس آگے چلا گیا ہوں گا. مجھے یہ نہیں کہنا چاہیے تھا. میں اسے سپر سٹار نہیں مانتا کیونکہ ہمارے پاس اور سپر سٹار ہے کون سا؟ کوئی اور ہوتا نا تو میں اسے مان لیتا. بڑی ریاستیں کر کے یہ کیپٹن بنا ہے، اللہ نے اس کو عطا کیا ہے، تو اسے سیکھنا چاہیے کہ اگر پہلی بات تو یہ کہ ہو سکتا ہے یہ میرا خدشہ ہو سکتا ہے یہ مجھے اندیشہ ہو کہ یہ بندہ ایگوٹسٹ بنتا چلا جا رہا ہے، اپنی ایگو کو بہت مساج کرتا اور کرواتا ہے. اور چونکہ ایک دم بادشاہ بن گیا نا، پاکستان کو تو بیٹسمین ملتا ہی نہیں تھا.
میاں داد کے بعد میں نے آج تک کبھی کسی کو اس طرح سے شارٹ بیٹسمین ہو کے، اور میاں داد بھی اپنے کریئر کے جب پرائم ٹائم میں تھا، میں اس کی بات کر رہا ہوں، اس کا تو لگاتار کریئر بہت اچھا تھا، اور عین ممکن ہے میرے ساتھ جس دن اس کی ملاقات ہوگی یہ مجھے کلیئر کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ کہ آفتاب بھائی آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، اور میں دعا کرتا ہوں اللہ کرے یہ میری غلط فہمی ہی ہو، کہ اس کو کوئی ایگو پرابلمز نہ ہو، اس کو کوئی پسند ناپسند کا مسئلہ نہ ہو، وہ کہیں تساہل کا شکار نہ ہو، اور اپیرنٹلی نہیں لگتا کہ وہ تساہل کا شکار ہے، وہ بیچارہ بالکل الرٹ رہتا ہے۔ یہ جو نوجوانان ہیں نا جو پھدک پھدک کی باتیں کر رہے ہیں، ان میں سے ہیں 100-150 جو اپنی طرف سے بڑا انہیں موقع مل گیا ہے، یہ اس وقت بھی انہیں موقع ملا جب انہیں میرے اندر مسوجنی نظر آتی ہے کہ آفتاب اقبال عورتوں کے خلاف بہت باتیں کرتا ہے۔ میں اگر خلیل الرحمن قمر کی طرح ان کی پچ پہ اترا ہوں نا تو کافی حق ادا کر سکتا ہوں، لیکن میں نہیں کرتا، اس لیے کہ مجھے کام زیادہ کرنا پڑتا ہے۔ ناٹ دیٹ کہ خلیل کم کام کرتا ہے، وہ بھی میرا دوست ہے اور مجھے پتا ہے کہ بہت مصروف ہوتا ہے، لیکن میں تو بے انتہا مصروف ہوتا ہوں۔ میری قوت برداشت شاید اتنی زیادہ نہ ہو، لیکن اب میں نے سیکھ لیا ہے، میں فیس کرتا ہوں چیزوں کو۔ اور بھی بہت ساری باتیں، 2-4 اور کبھی ایسی باتیں ہوں تو زمین آسمان ایک کر دیتے ہیں۔ بے وقوف دوست سے عقل مند دشمن بہتر ہوتا ہے، کہ یہاں پہ کوئی اور ہوتا تو آج یہ کام شروع کر دیتا، ان 2000 بندوں کا منہ بند کروانے یا ایک نئی بحث شروع کروانے میں نقصان پتہ ہے کس کا ہوتا؟ پاکستان کا ہوتا۔ وہ ایک سٹار، وہ ایک لاجواب پلیئر جس کی ایک ایک موو نینو سیکنڈ پہ ڈیپینڈ کرتی ہے۔ ایک لمحے کے لیے ادھر سے بالر آ رہا ہے اور ادھر سے اس کے ذہن میں خیال آیا یار کل سوشل میڈیا پہ کتنا گندا ٹرینڈ میرے بارے میں چلا، دیٹ از دا ڈیفائننگ مومنٹ۔ اسی لمحے کچھ نہ کچھ ہو جاتا ہے، تو میں یہ ہرگز نہیں کروں گا۔ یہ تو ہے بابر اعظم کی حد تک، اس کو ایک سائڈ پہ کر دیں، اینڈ آئی وش ہم دا بیسٹسٹ آف دا بیسٹ ان دا کرکٹ اہیڈ آف ہم، اور بہت تگڑا یدھ پڑنے والا ہے۔ یہ جو میچز آج کل ہو رہے ہیں یہ کوئی میچز نہیں، یہ عام سے میچز۔ ٹرائی سیریز اصل کام وہ ہے جس کے لیے میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ پاکستانی ٹیم تیار نہیں ہے۔ میرا کل بھی یہ موقف تھا، میرا آج بھی یہ موقف ہے، اور ورلڈ کپ پہ خدا کرے میں ہاتھ اٹھا کے کہہ رہا ہوں کہ میں غلط ثابت ہوں، اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتا ہے۔ لیکن یہ جو دوسری بات ہے نا، جی جو بڑا چٹخارے لے کے بعض لوگ یہ کرنے کے عادی ہیں، وہ جو محلے کی 3rd کلاس لڑائیاں ہوتی ہیں نا، جو وہ کرنے پہ تل جاتے ہیں۔ ٹالرنس ختم ہو گئی نہیں وہ تو خیر ہوگی نا، ٹالرنس ختم ہوئی ہے تو ظاہر ہے کہ ایک بندہ جو 10 کروڑ بندے کو کیٹر کر رہا ہے اپنے ایک شو کے ساتھ، آپ اسے اتنا اختیار نہیں دے رہے کہ وہ ایک کرکٹر۔ اور یہی دیکھ لیجئے گا یہ 2000 جو ہے نا، جو اس کے بڑے نیزہ بردار بنے ہوئے ہیں، جس دن اس نے ریٹائر ہونا ہے 2 مہینے بعد انہیں یاد بھی نہیں ہوگا کہ وہ بھی ایک کیریکٹر تھا۔ لیکن ان میں سے اکثریت خود کرکٹ کو نہیں سمجھتی۔ اس کو کرکٹ کا اگر پتہ ہوتا نا کہ کرکٹ ہے کیا، کرکٹ کو ڈسکس کیسے کرتے ہیں، اور کرکٹرز کو اپنے پلیئرز کو کیسے ڈسکس کرتے ہیں، تو وہ کبھی اس بحث کو اس ٹائم پہ چھیڑتے ہی نہ۔ انہوں نے چھیڑا خام خواہ کا، ایک میں دیکھ رہا ہوں 2-3 دن میں ایک ایسا عجیب سا ٹرینڈ کریٹ ہوا ہے، یہ اس کے لیے سخت نقصان۔ اور آپ دیکھ لیجئے اس نے پچھلے میچ میں کیا کیا، دیکھا آپ نے 23 گیندوں پہ اس نے 21 سکور کیا۔ یہ بابر اعظم نہیں ہے، یہ صابر اعظم ہو سکتا ہے، بابر اعظم نہیں سر۔ لیکن یہ بھی ہویا کہ جس دن تسی گل کی نا تنقید، اس تو اگلے دن انہوں نے ٹھیک سکور کیتا ہے، یعنی وہ نہیں، تنقید والی بات تو صرف تنقید رہی، اصل آگ تو لگی ہے سوشل میڈیا میں، جی ایسا اس تک پہنچی ہے بات بعد میں ایسا ہی۔ مجھے تو پتہ ہے نا، مجھے اندر کی خبر، میں ڈریسنگ روم کے اندر کی بات آپ کو بتا رہا ہوں۔ پھر یہ انتہائی گھامڑ ہے جو اس کو اس وقت موضوع بحث بنا کر، ہو نوز کہ یہ پاکستانی ہیں بھی کہ نہیں، ہو نوز کہ یہ پاکستانی کرکٹ کو بیک سٹیب نہیں کر رہے۔ او بھائی میرے تو شو کا کام ہے یہ، میں تو چھیڑخانیاں کرتا ہوں، شرارتیں کرتا ہوں، میرا اسلوب ہے یہ۔ میری ہر بات کو سیاستدان ہو، پلیئر ہو، آرٹسٹ ہو یا ایون دانشور ہو، وہ ایک سٹیپ پیچھے آ کے دیکھتا ہے کہ نہیں بھی اس کا چونکہ اسٹائل ہے۔ اور جب میں نے چھٹتے یہ بتا دیا کہ اس میں کسی کی فیلنگ ہرٹ کرنا مقصد نہیں ہوتا۔ خیر، کمنگ بیک ٹو دا ٹرائی سیریز، مجھے یقین ہے آج میچ شروع ہونے سے پہلے نا، آپ یقین کیجئے میری گٹ فیلنگ تھی
آپ دیکھیں ہم ریکارڈنگ ختم کر کے گئے, سب تھکے ہوئے تھے نا, جی ہمیں فجر کے وقت فری ہو جانا چاہیے تھا, صبح 9 بجے ہم فارغ ہوئے, جی کیونکہ ہمیں کچھ ایڈوانس شوز بھی کرنے پڑ رہے ہیں, کچھ کینیڈا جانا, یہ کرنا کرانا وہ. میری گٹ فیلنگ تھی کہ آج کپتان کی گیم کا معیار وہ نہیں ہوگا. کیوں؟ اس کی دل آزاری ہوگی, اس نے جو کچھ دیکھا ہوگا. خام خواہ اسے میرے بارے میں, اور میری طرف سے تو اسے تسلی, تشفی اور تھپکی جانی چاہیے, کیونکہ آئی ایم لائک اے بگ بردر ٹو ہم. تم بیچ میں سے کیا پدی کا شوربہ, میں کیا بتاؤں تمہیں کہ تم کتنے کو کرکٹر ہو, کتنی کو کرکٹ سینس رکھتے ہو کہ تم یہ گفتگو کرو گے. اور اگر تم مجھے کہتے ہو کہ مجھے کرکٹ سینس نہیں ہے, تو گورنمنٹ کالج کی کرکٹ کھیلنا اگر مذاق ہے تو بھائی ٹھیک ہے, پھر تم واقعی بڑی بلا ہوگے, بڑی توپ ہوگے. یہ تمہارا پی سی بی کا ہیڈ, اس کو کتنی سپورٹ دی ہے میں نے جب یہ آیا, ایون اس کو نہیں پتا کہ میں نے اس کو سپورٹ وہاں بھی دی جہاں عام طور پہ لوگ نہیں رسائی رکھتے. اس لیے نہیں کہ یہ میرا کالج میٹ تھا, اس لیے نہیں کہ یہ میرے فیورٹ بیٹسمین کا چھوٹا بھائی تھا وسیم راجہ کا, اس لیے کہ یہ کرکٹ نوئنگ مین ہے, یہ کرکٹ ورلڈ کو بہت جانتا ہے اور انٹرپرائزنگ ہے. تو میں بھی کرکٹ کو جانتا ہوں. میں نے اگر 2-4 دفعہ یہ کنفیشن دیا ہوا ہے نا کسوٹی کے دوران, 2008 سے 2011, 12, 13 تک کو اتنا نہیں جانتا, میں اسٹرگل میں تھا, میرا شو ٹیک آف کر رہا تھا. اب دیکھیں تو صحیح, یہ کون سے ڈیز ہیں, یہ حسب حال کے ڈیز ہیں, یہ خبرناک کے ڈیز ہیں. اور ایور سنس میری فلائٹ سٹیبل ہوئی ہے, اینڈ دیٹ ہیپنڈ ان 2015. اس کے بعد کبھی مڑ کر بھی میں نے نہیں دیکھا اور کبھی میں نے کیئر بھی نہیں کی, آٹو پائلٹ پہ لگا ہوا ہے تب سے یہ شو. سر ویسے بھی فلیٹرنگ لیڈز یو نو ویئر, کرٹیکل یا کرٹکس تو وہی کرتا ہے جو بہتری چاہتا ہو, بھلائی چاہتا ہو آپ کی. جب یہ ہے کہ میں دل و جان سے ایک شخص کو اپنا محبوب جانتا ہوں, اپنا جگر جانتا ہوں, اپنا یار جانتا ہوں. یار میں ٹنڈولکر کی بیٹنگ دیکھا کرتا تھا, تو اللہ نے مجھے میرے گھر دے دیا وہ, کیونکہ مجھے تو بیٹنگ سے غرض ہے. اگر اپنا کوئی نہیں کرے گا تو مجھے وہ دڑے نہیں پسند ہیں یہ جو سلاگرز ہیں, ورنہ تو وہ کرس گیل ہی کافی ہے اگر میں دیکھتا رہوں. مجھے اور طرح کے اور مجھے اس طرح کا بیٹسمین پسند ہے, رولنگ شاٹ کھیلنے والا, جو بوقت ضرورت چھکا مارنے کی اہلیت بھی رکھتا ہو, اور جس کا سکوئر کٹ, جس کا سکوئر ڈرائیو, جس کا کور ڈرائیو میوزیکل ہو, پوئٹک ہو. اس پوری بحث کا ایک فائدہ ہوا ہے, کیا وہ یہ کہ اللہ مجھے توفیق دے. آپ بھی دعا کیجیے گا, آپ بھی سارے کیجیے گا, اور میرے ویورز بھی دعا کریں کہ سپورٹس بیسڈ ایک چھوٹا سا شو جس کا ہم حصہ بنے, اور جس کے, اور کرکٹ خاص طور پہ, سپورٹس اور کے سنوکر پہ بات کرنی کسی نے, ہم کرکٹ بیسڈ ایک شو کیوں نہ ڈیزائن کریں. انالیسس کریں گے, کیوں نہیں کریں گے, لائک ڈیورنگ دا میچز یا ایک جنرل. ایک کام تو میں شروع کرنے لگا ہوں, اینڈ دیٹ از ورلڈ کپ کے میچز میں ہم میچ بھی دیکھ رہے ہوں گے, واہ, اور لائیو اپنے کمنٹس بھی دے رہے ہوں گے. اور کوئی کرکٹر یا کوئی اینالسٹ بھی ہوگا ساتھ میں, یا اب جسٹ انفارچونیٹلی میری ایک اور دیکھیں بڑی بدقسمتی کہ میرا ایک اور بڑا ہی فیوریٹ, اینڈ انسیڈنٹلی ہی از آلسو این اوپنر, مجھے بہت پسند ہے اس کی بیٹنگ, میں بڑا فدا ہو جاتا ہوں, سلمان بٹ. لیکن میں کیا کروں, میں نے کہا تھا سلمان بٹ کو کہ اپنے آپ کو اس دلدل میں پھنساؤ. یہ پاکستان کا نقصان ہوا تھا, آصف پاکستان کا نقصان ہوا تھا, ایون عامر پاکستان کا نقصان ہوا تھا. یہ وہ لوگ جو اس کی نظر ہو گیا. اور میرا ایک انادر, دیکھو میری بدقسمتی کہ وہ بھی میرا بڑا فیوریٹ تھا, ناصر جمشید. اوہو, اتنا سٹائلش بیٹسمین, پکی شاٹ, اتنی شان. اور وہی سٹائل جو ہوتا ہے نا, دنیا میں 2 طرح کے بیٹسمین ہوتے ہیں, ایک چھکے مارنے والے اور ایک کھچے مارنے والا. نہیں, وہ تم ہو, وہ تیسری قسم. چھکے مارنے والے ایک طرح کے ہوتے ہیں, دوسرے ہوتے ہیں بیٹنگ کرنے والے, رولنگ شاٹس کھیلنے والے, جن کا سرخیل آج بابر اعظم ہے اور کل ٹنڈولکر تھا. اگر ناصر جمشید بچ رہتا اس ذلت سے تو آج اس صف میں شامل ہوتا. مجھے یہ بیٹسمین بڑے پسند ہیں. تو میں اب سلمان بٹ کو بلاؤں تب بھی تنقید کرتے ہیں, جی دیکھیں جواری کو بلا لیا. یار توبہ کا دروازہ بھی ایک چیز ہوتی ہے, اور وہ نہ آپ نے کھولنا ہوتا ہے نہ آپ نے بند کرنا ہوتا ہے. اور وہ اپنی سزا تقریباً بھگت چکے تھے. وہ بھی ایک الگ بات ہے, سزا تو اس نے اسی دن بھگت لی تھی جس دن اس کا نام اس کے گھر والوں کے سامنے آیا. وہی میں کہہ رہا ہوں. تو اس کو بھی 10-12 سال ہو گئے.
تو سزا بھگت چکا ہے اپنی. اسے میں ضرور بلانا چاہوں گا. میرے خاندان کے بچے اس کی اکیڈمی میں پڑھ رہے ہیں, بائی دا وے دے آر لرننگ کرکٹ. اور میرا اپنے آپ سے بھی وعدہ ہے کہ میں نے ریٹائرمنٹ سے پہلے اپنے خاندان کے کم از کم 2 بچے انٹرنیشنل کرکٹ کے لیے تیار کرنے, اپنے خاندان, اپنے گھر کے. سر یہ جو آپ پہ کرٹیسزم ہوا ہے اس میں آپ کو کوئی پازیٹیو ایسپیکٹ بھی نظر آتا ہے؟ بے شمار نظر آتے ہیں, اور کئی دفعہ ہوا, یہ پہلی دفعہ تھوڑی ہو رہا ہے. 20 سال سے میں اس کام میں ہوں. جب آپ سکرین پہ بیٹھ کے ایک بات کرتے ہیں, لامحالہ آپ نے کسی نہ کسی کو کہیں نہ کہیں تو تھوڑی بہت زد پہنچائی ہوتی ہے. مجھے جو سب سے زیادہ پازیٹیو ایسپیکٹ ہے نا اس کا, جو سلور لائننگ نظر آتی ہے کہ آفتاب بھائی آپ کی بات کا بڑا لوگ اثر لیتے ہیں, تو پلیز دیکھیں وہ ہمارا ہیرو ہے. تو بھائی آپ سے دگنا بڑا میرا ہیرو ہے, یہ بات طے ہوگی. بٹ دس از دا بیسٹ اسٹائل, یہ بہترین اسٹائل ہے, اس کے لیے میں یہ کرتا ہوں. انہیں یہ بھی کر لیندے ہو؟ کیوں, میری لت ہے نہیں, میں کیوں نہیں کر سکتا. ساڈے سامنے اج گل کھلی بھائی. یہ کہنا کہ آفتاب کو تو کرکٹ کا پتہ ہی نہیں ہے, وہ تو خود کہتا ہے کئی دفعہ کہ جی میں انہیں نہیں جانتا, انہیں نہیں جانتا, فلاں کو نہیں جانتا. ایک آپ کو یاد ہے ہم سے ایک اور حماقت ہوئی تھی عمران نذیر سے متعلق. جی بلیو می, عمران نذیر آج بھی میرا بڑا فیوریٹ ہے, بہت ہی فیوریٹ ہے. کاش وہ بھی پاکستان, یہ میں سمجھتا ہوں پاکستانی کرکٹ کا بانجھ پنا ہے, بد نصیبی ہے ہماری کرکٹ کی, بلکہ ہماری سرزمین کی. ہمارے سے ایک اچھا لیڈر ہم سے چھین لیا جاتا ہے, ایک سے ایک اچھا رائٹر. کسی دن اس موضوع پہ ہم نے بحث کرنی ہے کہ آپ کے ہاں اچھے شاعر کیوں نہیں پیدا ہو رہے, اچھے ناول نگار کدھر گئے, دانشور کدھر گئے. ایف ایس جے کو بھی بلائیں گے, یہاں تو آپ کو شاید توفیق نہ ہو, میں وہاں اپنے ہاں گپ شپ ان گزیبوں میں اس کے اوپر ضرور گفتگو کروں گا. بہت انٹرسٹنگ ٹاپک. تو کرکٹرز کی طرف آئے, اگر آپ کی بدقسمتی نہ ہوتی تو سری لنکا والا واقعہ ہوتا. آپ کی کرکٹ سفوکیٹ ہوئی رہی ہے, سٹرینگولیٹ ہوتی رہی ہے. تو شکر الحمدللہ کہ بالآخر وہ اس چنگل سے نکلی. ہم نے آئی پی ایل سے بہتر ماحول دیا پی ایس ایل کا. حرام ہے جو میں نے کبھی آئی پی ایل دور سے بھی دیکھا ہو. میں اپنے پی ایس ایل کو بہت انجوائے کرتا ہوں, اور میری آپ یہ بھی جانتے ہیں کسی ایک ٹیم کے ساتھ ہمدردی نہیں ہوتی. جی مجھے لاہور قلندر صرف اس لیے پسند ہے کہ میں خود لاہوری ہوں, ادروائز میں ان سب کے میچز دیکھتا ہوں. میرے جسم کے مختلف حصے ہیں ادھر ادھر, یہ کیسے ہو سکتا ہے میں اس حصے کو پیار کروں, اس کو ناپسند کروں. لیکن عمران نذیر کے معاملے میں آج بھی میں اپنے موقف پہ ڈٹا ہوا. اس دن جو بات ہوئی تھی نا کہ عمران نذیر از ویری گڈ, لیکن کسوٹی پروگرام جن مراحل سے گزر رہا تھا اس وقت عمران نذیر کی شخصیت کو گیس کے لیے پیش کرنا نامناسب تھا. اور اسی الجھن میں, اسی تذبذب میں, اسی جھلاہٹ میں بعض اوقات آپ کے منہ سے ایسے الفاظ, کچھ میرے منہ سے, کچھ ایف ایس جے کے منہ سے نکلے, جس پر کچھ لوگ سیکھ پا ہوئے تھے کہ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں, کہ اس کو نام لے کے آپ کہیں کہ نو دس از ناٹ اپ ٹو دی مارک. یعنی اندازہ کریں میں کہ لگتا تو یہی ہے, لیکن نہیں, اس کو سائڈ پہ کر دیں, عمران نذیر نہیں یہ پوچھیں گے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ عمران نذیر کو لیسر کیریکٹر تھا. بعض انتہائی شاندار لوگ, ڈاکٹر دانی ایک کیریکٹر ہے, یو وڈ ہارڈلی نو اباؤٹ ہم. سید سبتے حسن بہت کم لوگ جانتے ہوں گے. یہ بہت بڑے بڑے نام ہیں, بڑے بڑے ستون ہیں ہمارے ہاں انٹلیکٹ کے, لیکن ضروری نہیں کہ انہیں ایک بڑا ہی لاجواب شاعر مجید امجد, بہت سے لوگوں کو اس کا پتہ ہی نہیں ہے, بڑا باکمال آدمی. بڑے مذہبی اسکالر, بہت سے لاتعداد مذہبی اسکالرز کا لوگوں کو نہیں پتہ. مولانا وحید الدین خان کو نہیں جانتے لوگ. کیا اس سے ان کا قد چھوٹا ہو جاتا ہے؟ اس کا ایک معیار ہے شو کا نا, اور وہ معیار خدا نہ خواستہ یہ نہیں کہ جو لوگ اتنے فیمس نہیں ہیں وہ اس معیار, وہ اس شو کے معیار پہ پورے نہیں اترتے, کہ عام آدمی کو بھی پتا ہونا بھائی. تو یہ تو ہو گیا اس کا برائٹر ایسپیکٹ. اس کا ڈارکر ایسپیکٹ, ڈارکر یہی ہے, ڈارکر ایسپیکٹ یہی ہے کہ یہ آپ نے کیا کہہ دیا ہمارے ہیرو کے بارے میں. ان کو نا کمنٹ کرنے کا طریقہ نہیں ہے, سلیقہ نہیں ہے, ڈائریکٹ گالیوں پہ اتر آتے ہیں. مطلب وہ ایک دن یہاں بٹھائے ہوئے تو اگلے دن زمین سے بھی نیچے لے جاتے ہیں. اس پہ قطعاً اثر نہیں لیتے, یاد رکھنا. آپ یقین کریں بخدا میں دیکھتا بھی نہیں ہوں. میرے ڈیجیٹل والے بچے بعض اوقات تھوڑے سے پریشان ہوتے ہیں کہ سر یہ ٹرینڈز ہیں, ذرا یہ دیکھیں.
سر بیکاز یوٹیوب کمنٹس اور ہوتے ہیں بٹ لائک ان ٹویٹر کیونکہ آپ پرسنلی انوالوڈ ہوتے ہیں تو آپ کو پکڑ کے لاتے ہیں کہ بھائی واٹ ہیو یو ڈن، لک ایٹ دس. آپ نے کتنی دفعہ مجھے کہا ہے، انسسٹ کیا کہ میں ٹویٹر پہ جاؤں، میں اس لیے نہیں جاتا. آئی نو بٹ ٹویٹر از ون پلیٹ فارم جس میں آپ ہر انسان کے ساتھ ڈائریکٹ ہوتے خام خواہ ایسا جذباتی ہوتے چلے جانا کہ بھائی اس سے بہت بہتر سبجیکٹس بھی ہیں ڈسکس کرنے کے لیے. میں ڈرتا اس بات سے ہوں کہ خدا نہ خواستہ میری جگہ کو اور ہوتا، اس کو ناک پہ لے لیتا اس بات کو اور لگاتار شروع ہو جاتا جی صبح و شام. اللہ نہ کرے، اللہ کرے میڈیا میرا وہ آخری دن ہو جب میں ویلیفیکیشن کی طرف جاؤں. میں نے سیکھا ہی نہیں ہے، میں نے پازیٹیوٹی کو شعار بنایا اور اللہ نے میرا رخ یہ رکھا. کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ میرا نوز ڈائیو کی طرف چلا جائے. نیگیٹو لوگ نوز ڈائیو کرتے ہیں. آج میں ایک فضول سی بات اپنے بارے میں کر رہا ہوں جو میں پبلکلی نہیں کرتا، آج میں کر رہا ہوں اور میں انڈر اوتھ آپ کو بتا رہا ہوں. میری جب بھی کسی سے لڑائی ہوئی ہے، خدا گواہ ہے کہ مجھے سب سے زیادہ ڈر اپنے آپ سے لگا. میں صرف اپنے آپ سے ڈرتا ہوں کہ میں آج سے صرف 15-20 سال ادھر ایک انتہا پسند ہوا کرتا تھا. جی میں بڑا عجیب و غریب کیریکٹر تھا. نہیں بھائی تم نے نہیں دیکھا اس کو، سنیا تم نے سنا ہے. تو میں اس سے بہت ڈرا کرتا تھا، بہت ڈرا کرتا تھا. لیکن یہ تو اللہ نے میرے اندر ایک ٹھہراؤ پیدا کیا ہے اور اس کا ثمر ہے جو میں آج کھا رہا ہوں. لیکن میں جاتے جاتے جتنے جوگا ہوں ریٹائرمنٹ سے پہلے، میں نے ان سو کالڈ ینگسٹرز کو تمیز ضرور سکھانی ہے کہ بچے گفتگو اس طرح کی جاتی ہے، اس طرح نہیں. اپنی محرومیوں کا بدلہ کی بورڈ کے ذریعے لوگوں سے نہ لو. تمہاری اگر گرومنگ اچھی نہیں ہوئی تو مسٹ یو ٹیل ایوری بڈی ایٹ دا ٹاپ آف یور لنگس. سنبھل جاؤ، سیکھ جاؤ، گرو کرو.